سورہ نساء 5واں پارہ ہے اور 5ویں پارے کی دوسری آیت ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 25 ہے. 5ویں پارے کی دوسری آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. ومن لم يستطع منكم، اور جو کوئی تم میں استطاعت نہ رکھے، طولا ان ينكح المحصنات، یعنی اس کی استطاعت نہ رکھے کبھی کہ وہ نکاح میں لائے محصنات بیویاں، مؤمنات مسلمان، یعنی آزاد عورتوں کو، آزاد جو مسلمان عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھے تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو نکاح کر لے ان سے جو تمہارے ہاتھ کا مال ہیں، جو تمہارے آپس کی لونڈیاں ہیں مسلمان. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ کو خوب معلوم ہے تمہارا ایمان. بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو، یعنی ایک دوسرے کے جز ہو تم، بعض تم میں سے بعض ہیں. فانکحوہن، تو ان سے نکاح کرو، یعنی باندیوں سے، مسلمان باندیوں سے، باذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت سے. وآتوہن اجورہن، اور دو ان کو ان کے مہر، بالمعروف، دستور کے موافق. محصنات غیر مسافحات، یہ جس طرح اوپر پچھلی آیت میں وہ سورہ اس نساء کی 5ویں پارے کی پہلی آیت میں جو قید لگائی تھی، محصنات قید میں لانے کے لیے نہ ہو، غیر مسافحات، نہ ہی مستی نکالنے کے لیے، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چھپی یاری کرنے والی ہوں. فإذا أحصن، پھر جب آپ کے نکاح میں آ چکے ہو، فإن أتين بفاحشة، تو اگر وہ کریں بے حیائی کا کام، فعليهن نصف ما على المحصنات، تو ان پر نصف سزا ہے جو آزاد بیویوں کی سزا کی، من العذاب، سزا میں سے. ذلك لمن خشی العنۃ منکم، یہ اس کے واسطے ہے کہ جو کوئی تم میں سے ڈرے تکلیف میں پڑنے سے. وان تصبروا خیر لکم، اور اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے حق میں. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یرید اللہ لیبین لکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے، ویہدیکم، اور چلائے تم کو، سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے راستے پر جو تم سے پہلے چلے، ویتوب علیکم، اور معاف کرے تم کو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو گزشتہ آیات میں اس بات کی بات چل رہی تھی، بحث کہ کن عورتوں سے نکاح حلال ہے، کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، ان سے اب نکاح نہیں کر سکتے.
پھر کل کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا طریقہ بتلایا کہ نکاح کیسے کیا جائے، اس کے لیے کیا شرط ہے. تو فرمایا کہ 4 شرطوں کے ساتھ نکاح تمہارے لیے حلال ہے. سب سے پہلے یہ کہ زبان سے ایجاب قبول ہو، ان کو طلب کرو، ان تبتغوا باموالکم. اور دوسری یہ کہ باموالکم کی قید لگائی کہ مہر دو ان کو، ان کا حق بار ان کو دو. یہ مہر دینا، یہ قبول کرو. دینا بھی شرط ہے، لیکن اس کو قبول کر لینا کہ میں اس کا حق مہر ادا کروں گا، اس بات کا مصمم ارادہ کر لینا، یہ بھی ایک شرط ہے. اور تیسری یہ کہ اب نکاح کرنے سے یہ مقصد نہ ہو کہ میں ایک عورت سے، ایک خاندان سے میری نہیں لگتی تو اس خاندان کے ساتھ جو ہے نا وہ میں چوپڑی چاپڑیاں لگا کر اس خاندان کی عورت شادی کر کے اب پھر اس عورت کے ذریعے میں ان سے بدلہ لوں، اس عورت کو تنگ کروں جس سے میں سمجھوں کہ میں ان کو تکلیف پہنچا رہا ہوں. کہا کہ قید میں لانے کے لیے بھی نہ ہو اور مستی نکالنے کے لیے بھی نہ ہو کہ بس اس لیے عورت سے شادی کر رہا ہے کہ بس اپنی جو خواہش اس سے پوری کرے گا، باقی اس کے حقوق کوئی نہیں ادا کرے گا. کہا اس کے لیے بھی نہ ہو. اور پھر جو چوتھی شرط ہے وہ یہ ہے، دوسری آیتوں میں ہے کہ مخفی طور پر دوستی نہ ہو، جو آج کی آیت میں بھی ہے کہ ولا متخذات اخدان، چھپی دوستی کرنے والے میں بھی نہیں، مخفی طور پر بھی نہیں، بلکہ علی الاعلان نکاح ہو، نکاح علی الاعلان ہو. تو یہ 4 شرطوں کے ساتھ پھر آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے ان عورتوں سے جو عورتیں بیان ہوئیں، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں، یعنی جو نسبی رشتے بیان ہوئے، جو آپ کے رضائی رشتے بیان ہوئے، سحری رشتے بھی جو بیان ہوئے، اور اس کے علاوہ فرمایا والمحصنات من النساء، خامند والی عورتیں جو شادی شدہ عورتیں ہیں، ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. یعنی جس کے ساتھ آپ کا نسبی رشتہ ہے وہ رشتے بیان ہوئے پہلے کہ کس کس کے ساتھ، چوتھے پارے کی آخری آیت میں. اور اسی طرح جو رضائی رشتے ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی بیان ہوئے کس کس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور اس کے علاوہ سحری رشتے یا رشتے جیسے آپ کی ساس وغیرہ، ساس سسر وغیرہ، تو ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان میں اگر کوئی عورت شادی شدہ نہیں ہے، شادی شدہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت نے ایک مرد سے شادی کی، نکاح کیا، اب اس کا خامد زندہ ہے اور اس کے نکاح میں موجود ہے، ایسی عورت سے پھر آپ نکاح نہیں کر سکتے، نہ اس کو نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو، نہ اشارتاً، نہ دلالتاً، کسی طریقے سے بھی، کسی طریقے سے بھی، اور نہ ہی اس سے مخفی دوستی رکھ سکتے ہو. قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. ایک شادی شدہ عورت سے دوستی رکھنے کی اجازت تو ہے ہی نہیں ہے. ایک آزاد عورت جس سے آپ کو نکاح کی جو طلب ہو سکتی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرا ایک عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے اور میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو کہتے ہیں جی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں اس سے مخفی دوستی رکھ رہا ہوں. یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ دین کا کنسیپٹ نہیں ہے، بالکل واضح بات کہ جی انڈرسٹینڈنگ پہلے کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد. اس دین کے اندر اس چیز کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اور اگر یہ فائدہ مند ہوتی یہ چیز کہ پہلے سے مخفی دوستیاں رکھ کر، پہلے سے اس سے دوستیاں رکھ کے بس ٹھیک ہے جی میرا اس کی آپس میں بنتی ہے، چلو جی اب شادی کر لو، نہیں بنتی تو اس عورت کی 2 سال 4 سال آپ نے زندگی برباد کر دی. ہمارے پاکستان میں مجھے ایک ساتھی نے بتلایا کہ ایک صاحب شادی کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو قریب سے جانتا ہوں. کہا ایک صاحب شادی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے پہلے بیوی کو طلاق دے دی ہے تو وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ایسی عورت سے میں شادی کروں گا جو بغیر نکاح کے پہلے 6 مہینے میرے ساتھ گزارے، میں سمجھوں گا کہ اگر وہ میرے موافق ہوئی، میرے اس کے ساتھ مطابقت بنی تو پھر نکاح کروں گا. یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یہ کیسی؟ یہ ہندوؤں کا کلچر ہے، یہ انگریزوں کا، کافروں کا کلچر ہے، مسلمان کا کلچر نہیں ہے. اور مسلمان کو اس چیز کی اجازت، یہ واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ولا متخذات اخدان. اور بار بار آپ دیکھیں گے کہ آگے یہ لفظ بار بار ذکر ہوگا، یہ الفاظ بار بار ذکر ہوں گے. یہ محصنات غیر مصافحات، محسنین غیر مصافحین، کہ اس کو قید میں لانے کے لیے نہ ہو، مستی نکالنے کے لیے نہ ہو. اور ولا متخذات اخدان، مختلف جو صیغوں سے تبدیل ہو کر، مختلف الفاظ میں تبدیل ہو کر معنی ان کا یہی ہوگا. اور یہ بار بار تذکرہ اللہ تعالیٰ اس کا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا پتہ ہے کہ کس کس یعنی ذہنیت کے مالک ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے،
سب غیب جاننے والا ہے، کب کیا ہوگا. تو قرآن چونکہ ساری آنے والی قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کے لیے ہدایت کے ذریعہ ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں اکثر عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے لڑکیوں سے پہلے دوستی کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ میں اس سے انڈرسٹینڈنگ کروں گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ نکاح کروں گا. اس چیز کا شریعت میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اور کوئی انڈرسٹینڈنگ والی جو یہ کنسپٹ ہے یہ شریعت میں نہیں ہے. نکاح کرنا ہے اس کا صاف طریقہ یہ ہے کہ آپ پیغام نکاح اس کو بھیجو. پہلے اگر نہیں دیکھی تو ایک نظر دیکھ لو. لیکن یہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی نظر سے خود ہی دیکھوں گا، یہ ضروری ہے. اور بہت سارے لوگ مطالبہ بھی کر بیٹھتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، لڑکی دیکھ کے کہتے ہیں نہیں جی مجھے پسند نہیں ہے. اب مجھے آپ بتلاؤ، جس چیز کی بھی بیٹیاں ہیں، اللہ سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، ان کے نصیب اچھے کرے. اگر ہمارے گھر کوئی رشتہ مانگنے آئے اور رشتہ کہے جی میں دیکھوں گا، ہم اس کو دکھا لیں، بعد میں وہ کہے جی مجھے پسند نہیں ہے، کیا خیال ہے آپ کے دل میں کیا گزرے گا؟ برا گزرے گا نہیں گزرے گا؟ ہر ایک انسان کو اپنی بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں، ان کی عزت پیاری ہوتی ہے. تو یہ دیکھنے کی اجازت ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ آپ کی ماں بہن کوئی نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ اس کو دیکھ سکو. کہ وہ ٹھیک ہے دیکھ لو تاکہ یہ نہ کوئی لولی لنگڑی ہو، کوئی اس کے اندر عیب ہو، تاکہ بعد میں مسئلہ نہ ہو تمہارے لیے. پہلے سے دیکھ لو، تمہیں پہلے سے پتا ہو کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، تاکہ نکاح سوچ سمجھ کے تم کرو تاکہ بعد میں تمہاری زندگی اچھی گزرے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصافحات بن جاؤ، کہ مستی نکالنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے. اور جو عام طور پر آج کل معاشرے میں یہ ہے، اور والدین اس چیز کی اجازت دیتے ہیں. عام طور پر بعض والدین خود اس چیز، بیٹیوں کو بھی خود کہتے ہیں، بیٹوں کو بھی خود کہتے ہیں، اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. یہ جو غیر مسلم لوگوں کا، کافروں کا جو کلچر ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے پہلے اندرونہ خانہ دوستی کر لو، اگر تمہاری سیٹنگ ہو گئی تو پھر شادی کر لیں گے. اللہ معاف فرمائے، بعض والدین خود اس بات کی اجازت دیتے ہیں، بچیوں تک کو اس کی اجازت دیتے ہیں. اس لیے شریعت میں اس چیز کی بھی بالکل اجازت نہیں. اور دوسری جو دیکھنے کی اجازت ہے، یہ بھی اس صورت میں ہے کہ آپ کی کوئی ماں نہیں ہے دیکھنے کے لیے، یا آپ کا کوئی بہن نہیں ہے، پھوپھی نہیں ہے، یا ایسی صورتحال ہے کہ آپ کا ان پر اعتبار نہیں ہے، یا آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ وہ ججمنٹ صحیح نہیں کر سکتی، جو بھی کوئی بات ہے. تو اس صورت میں پھر ہے کہ چلو آپ دیکھ لو، لیکن وہ بھی صرف ایک نظر دیکھنے کی ہے. اور پھر جب بھلی معلوم ہو گئی تو ٹھیک ہے، رشتہ بھیج دو، پیغام بھیج دو نکاح کا، اور اس کا حق مہر قبول کر لو. مسجد کے اندر علی الاعلان نکاح کرو، یہ مسنون ہے. مسجد کے اندر علی الاعلان نکاح کرو، اس کے بعد اپنے حسب استطاعت جو ہے نا، وہ نکاح میں تو ظاہر ہے مہر مقرر ہوگا، حسب استطاعت ولیمہ کر لو، بس یہ شادی ہے. اور یہ یاد رکھو، شادی جتنی سادی ہوگی اتنی ہی یہ آبادی ہوگی، آباد رہے گی. اور شادی جتنی آپ جو آج کل کے لحاظ سے کہتے ہیں شان و شوکت کے ساتھ، یہ شان و شوکت کے ساتھ ہی بربادی کے ساتھ شادی اس کو کہتے ہیں. کتنا پیسہ اس کے اندر برباد ہوتا ہے، ایمان برباد ہوتا ہے. تو شادی جتنی بربادی کے ساتھ کرو گے تو ظاہر ہے بربادی ہوگی. اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ جس کی شادی جتنی سادی ہوئی اتنی وہ اچھی زندگی بسر ہوئی، اور جتنی بربادی ہوئی اتنے وہ برباد ہوئے، خاندان تک الگ رہا. تو خیر یہ بات لمبی ہو جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کا حق مہر زیادہ ہے، وہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے لوازمات پورے نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ ایک آزاد عورت ہے، اس کے جو لوازمات ہیں، اس کا کھانا پینا ہے، رہن سہن ہے، بنسبت ایک باندی کے اس کے جو رہن سہن کے خرچے کے ظاہر ہے کہ اس کے کم ہیں. جس طرح آپ یہ سمجھیں کہ ایک مالدار عورت سے آپ شادی کر رہے ہو، جو انتہائی مالدار ترین عورت ہے، اس سے آپ شادی کر رہے ہو تو اس کے تو ظاہر ہے خرچے زیادہ ہوں گے.
اور ایک غریب عورت ہے، بالکل غریب عورت جس کا خود اپنا گھر کچے گھر میں صحیح پلی ہے، تو ظاہر ہے اس کی بنسبت اس کے خرچے کم ہوں گے۔ وہ ایک مولوی صاحب فرمانے لگے کہ ایک عورت کا پیغام میرے پاس آیا کہ میرا خاوند مجھے 2 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ دیتا ہے، آپ اس سے کہیں یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، 2 لاکھ روپے خرچہ دے رہا ہے، آپ اس سے کہیں مجھے 5 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ دیا۔ تو ظاہر ہے جتنی مالدار ہوگی اتنا زیادہ خرچہ ہوگا، اب اس پر ہو رہی۔ تو الحمدللہ پھر مولوی صاحب نے ان کو گھر میں بلایا، مولوی صاحب کی گھر والی عالمہ تھی، جاننے والی تھی، انہوں نے دعوت دی اس کو، اس کی مولوی صاحب کی گھر والی نے ان کو سمجھایا پلایا۔ اب وہی عورت جو ہے وہ پیغام بھیج رہی ہے مولوی صاحب کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، اب تو میرا 10-20 ہزار روپے میں خرچہ چل جاتا ہے، باقی کے جو 2 لاکھ مجھے خاوند دیتا ہے اس میں سے جو باقی کے بچتے ہیں وہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ تو خیر جتنی دینداری ہوگی تو ہر لحاظ سے آسانی ہے، ہر لحاظ سے آسانی ہے، فضول خرچیاں نہیں ہوں گی۔ تو خیر جو آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پھر مسلمان باندی سے نکاح کر لیں، مسلمان باندی سے نکاح کر لیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جس کی باندی ہے اس سے اجازت لے، اس سے اجازت لے، اس کی اجازت سے نکاح کرے، اور اس کے لیے بھی یہی قید ہے کہ اس کے مہر بھی دے گا، حق مہر بھی اس کا دے گا، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ نکاح کرنا مقصود ہو، اس کو بسانا مقصود ہو، قید بھی لانا مقصود بھی نہ ہو، اور یہ نہیں ہے کہ بس یہ باندھی ہے بس ٹھیک ہے اس کو دبائے رکھو، اپنی ضرورت پوری کرو، باقی اس کے کوئی حقوق ادا نہ کرو، یہ بھی نہیں، مستی نکالنے کے لیے بھی نہیں، اور پھر یہ کہ چھپی یاریاں بھی نہیں کہ چھپا کے جو ہے نا وہ شادی کر لو بس خاوند کو، اس کے مالک کو کہہ دیا کہ یہ باندھی سے میں نکاح کر رہا ہوں، کوئی گواہ موجود نہیں ہے، نہیں ایسی بات، اس چیز کی اجازت نہیں ہے، گواہوں کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر وہ عورت جو باندھی ہے وہ اگر زنا کرتی ہے تو چونکہ جو مرد ہے یا عورت آزاد مرد یا آزاد عورت ہے، آزاد مرد یا آزاد عورتیں ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ زنا کرتے ہیں تو زنا کی صورت میں اگر شادی شدہ ہیں تو ان کی جو سزا شریعت نے مقرر کی ہے وہ ہے سنسار کرنا، رجم کرنا، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو پھر 100 کوڑے ہیں، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ لیکن جو باندیاں ہیں اگر وہ زنا کریں تو پھر ان کے لیے 50 کوڑے ہیں، چاہے شادی شدہ ہوں چاہے غیر شادی شدہ ہوں، ان کے لیے پھر جو آزاد کے نصف جو ہے نا اس کی سزا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اگر باندھی ہے تو اس کی سزا۔ لیکن آج کل چونکہ اس کا رواج بالکل ہی معدوم ہے، بالکل ہے ہی نہیں ہے، لہذا آج کل کی تو یہ صورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ آج کل کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی اپنے مثلا ایک آدمی اچھی سوسائٹی میں رہتا ہے، مطلب ذرا کھاتے پیتے گھرانا ہے، مالدار طبقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باقی اس کے سارے رشتہ دار تو مالدار ہیں، خود یہ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی مالدار عورت سے شادی کر لے، اپنے مطلب جو رشتہ داروں ہیں ان کے لیول کی مالدار گھر ہو اس سے شادی کر لے، تو کسی غریب گھرانے سے شادی کر لے، کسی غریب گھرانے سے شادی کر لے، وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے زندگی بھی گزارے گی، اس کا خیال بھی رکھے گی۔ تو آج کل چونکہ وہ چیز باندیاں تو ہے نہیں ہے تو صورت میں، لیکن پھر یہ ہے کہ جو سزا ہے اگر وہ کسی شرعی حدود یا قصاص میں ان کو سزا ملتی ہے تو پھر وہ سزا وہ عام مالدار عورت یا غریب عورت کو چونکہ آزاد ہے تو اس کی سزا پھر برابر ہے۔ لیکن یہ جو اگر کہ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، ایک یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو باندی سے شادی کرنے کی اجازت اس کو ہے کہ جو اتنا مجبور ہو کہ اب آزاد عورت سے نکاح بھی نہیں کر سکتا، اور اتنا مجبور ہے کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا۔ عنۃ سے مراد یہاں پہ زنا ہے، تکلیف سے مراد زنا کی تکلیف ہے کہ وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر زنا میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ اور آزاد عورت سے نکاح کر نہیں سکتا، تو اس کے لیے ہے کہ پھر وہ زنا نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، پھر آزاد عورت وہ باندی سے، مسلمان باندی سے وہ نکاح کرے۔ اور کہا کہ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کیا مطلب کہ تم ڈر تو ہے تم زنا ہو جائے گا، لیکن اللہ سے مانگو اور صبر کرو، روزے رکھو۔ صبر کا جو طریقہ ہے، ایک آدمی ہے وہ جوان ہو چکا ہے، اس کی اپنی نفسانی خواہش اس کو تنگ کر رہی ہے اور شادی کی کوئی صورت نہیں بن رہی، تو کسی بھی لحاظ سے شادی کی کوئی صورت کسی بھی وجہ سے نہیں بن رہی، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ روزے رکھے، اس سے جو ہے نا وہ یہ چیز جو ہے نا ٹوٹتی ہے، کم ہوتی ہے، تو روزے رکھ لے، صبر کر لے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ہر حال میں صبر بہتر ہے۔
ہر حال میں صبر بہتر ہے۔ ہاں کوئی آدمی مالدار ہے یا استطاعت رکھتا ہے، صاحب استطاعت بھی ہے اور اس کو نکاح کی ضرورت بھی ہے اور نکاح کر بھی سکتا ہے، سب کچھ میسر ہے، پیسے بھی ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، گھر بھی ہے، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود یہ شادی نہیں کر رہا کہ جی اللہ نے کہا ہے وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ پیچھے قید بیان ہو چکی کہ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ پوری اتنی بڑی آیت اس کے لیے کہ جو شادی کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا، اس کے پاس بچہ کچھ نہیں ہے اور باندھی بھی کوئی نہیں ملی، چونکہ باندیاں تو آج کل ہے ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ صبر کر لے۔ لیکن جو استطاعت رکھتا ہو، اس کے بعد استطاعت ہو نکاح کرنے کی، تو اس صورت میں پھر اس کے لیے صبر افضل نہیں، اس کے لیے شادی افضل ہے، اس کے لیے شادی افضل ہے۔ یہاں پر اس معاملے میں ویسے تو صبر ہر حال میں افضل ہے مسلمان کے لیے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے بیان کرے اور یعنی چلائے تمہیں ان لوگوں کی، یعنی انبیاء کرام پہلوں کی سنت سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو کافر تھے ان کی طریقے پر چلائے، نہیں، جو انبیاء کرام کا طور طریقہ تھا، جو مسلمانوں کا طور طریقہ تھا، جو پہلے بھی گزر چکے ان کا بھی یہ طور طریقہ تھا، ان پر تمہیں چلائے کہ تم زنا سے، ان جو ہے نا وہ بدکاری سے، لواطت سے، اس سے تم بچ جاؤ، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری توبہ قبول کرے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے نادانی میں تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے۔ کہ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے، تمہارے ہاتھ میں کس وقت کیا بہتر ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جو طریقے بتلائے، اس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ نے قید، مثلا میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ایک صاحب جو ہے نا وہ نکاح کے دوران کہنے لگے نہیں جی ہم نکاح کی ضرورت نہیں، نکاح میں جو ہے نا مہر کی ضرورت ہی نہیں، مہر کی کیا ضرورت ہے جی، ہم نے بیچنی تھوڑی ہے۔ تو یہ بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے، حکیم اللہ ہے، تمہارے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، تمہیں اچھا لگے یا بھلا لگے، تمہیں نقصان والا معلوم ہو یا نفع والا معلوم ہو، یہ سب اللہ جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس لیے بہتر تمہارے لیے یہی ہے کہ تم اللہ کے حکم کو من وعن سرخم تسلیم کر کے اپنا سر جھکا کے اللہ کا حکم مان لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ تھا عنایت خلاصہ، اللہ سے مجھے توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک بات رہ گئی کہ واللہ اعلم بایمانکم، بہت سے لوگ یہ تھے کہ شادی کی استطاعت بھی نہیں رکھتے تھے اور باندھی سے شادی بھی نہیں کرتے تھے کہ جی ہم باندھی سے شادی کریں گے، ہمارے اللہ نے کہا، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں جانتا ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں، اللہ کو پتہ ہے سب کو کتنا، کون کتنے ایمان میں ہے، کون کتنے ایمان میں ہے، کون کتنے پانی پہ ہے، سب کو اللہ کو معلوم ہے۔ کب بعضکم من بعض، تم یہ باندھیے بھی تم ہی سے میں، اصل میں تم سارے ایک ہی ہو، اصل ابتدا میں سارے تم ایک ہی ہو، ابتدا اصلا انسان آزاد ہے، یعنی غلام ہو اس کتاب میں، اصلا انسان کیا ہے وہ آزاد ہے، تو ابتدا میں تم ایک ہی ہو ابتدا سے۔ اب یہ باندیاں بن گئی تو ان کو حقیر مت جانو، یعنی اس کا مطلب ان آیات کا یہ ہے اگر باندیاں ہیں ان کا رواج اگر شروع ہو جاتا ہے تو ان کو حقیر مت جانو، ان کو حقیر مت تسلیم کرو، ہاں وہ بھی انسان ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعا سنتا ہے اور وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، جیسے تم انسان ہو وہ بھی انسان ہیں۔ اللہ نے ان کو غلام پیدا کر دیا تو کیا ہو گیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے نا، لیکن اللہ نے کتنا بڑا رتبہ دے دیا، کتنا بڑا، اور کتنے صحابی ہیں غلام تھے لیکن کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے مقام ان کو دیا ہے۔ تو کہا کہ بعض میں سے بعض میں آپس میں تم سب ایک وصل ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، جو کوئی اتنا رکھے تم میں سے استطاعت نکاح کی، ان ينكح کہ نکاح کرے، طولاً اس کا کہ ان ينكح المحصنات کے نکاح میں لائے بیویاں مؤمنات مسلمان یعنی آزاد، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تو نکاح کرے ان میں سے جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی باندیاں، من فتياتكم مؤمنات جو تمہارے آپس کی لونڈیاں ہیں مسلمان، واللہ اعلم بایمانکم اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمانی ایمان تمہارا، بعضکم من بعض تم آپس میں اصل میں ایک ہو، فانکحوہن بإذن اہلہن سو ان سے نکاح کرو، یعنی ان سے نکاح کے اندر تم قباحت مت جلد میں قباحت مت محسوس کرو، ان کو حقیر مت جانو، تو ان کے اس سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن اور دو ان کو ان کے مہر بالمعروف دستور کے موافق، محصنات قید میں آنے والیاں، غیر مصافحات اور نہ مستیاں نکالنے والی، یعنی ایسے نہیں کہ ان کو قید میں لا کر تم جو ہے نا وہ مستیاں نکال رہے ہو صرف اس لیے، بلکہ ان کو بسانے کے لیے، ولا متخذات اقدان اور نہ چھپی یاریاں کرنے والیاں ہوں،
یعنی ان سے چھپی یاریاں بھی نہیں کرنی تمہیں. فَإِذَا أُحْصِنَّ جب وہ نکاح میں آ جائیں, فَإِنْ أَتَيْنَا اگر وہ کریں بِفَاحِشَةٍ بِحَیَّ ایک کام, فَعَلَيْهِنَّ تو ان پر نصف ما علی المحسنات آدھی سزا اس کی جو آزاد بیویوں کی ہے, من العذاب سزا میں, ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ اس کے واسطے جو کوئی تم میں ڈرے تکلیف میں پڑنے سے. یہاں تکلیف سے مراد نے اب کیا کہ زنا ہے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور صبر کرو تو تمہارے لیے صبر بہتر ہے. واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے اور تمہیں چلائے سنن الذین من قبلکم پہلے کے راستوں پر جو تم سے پہلے گزرے, ان کے لوگوں کے راستوں پر جو تم سے پہلے گزرے. ویتوب علیکم اور معاف کرے تم کو. واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. الحمدللہ وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين. اللہ سب کے گھر آباد فرما, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما, ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کی توفیق نصیب فرما. صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ. جزاک اللہ.